حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج ہم خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چشم و چراغ امام زین العابدین علیہ السلام سرکار کا ذکر کریں گے۔ 25 سال میں مجھے یاد نہیں میں نے آپ کا ذکر مفصل کیا ہو۔ میں آج خصوصی طور پر آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور اپنی نیازمندی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کا نام علی اوسط اور عابد بھی ہے۔ آپ کو سید سجاد بھی کہتے ہیں اور بیمار کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشہ ہیں اور بی بی شہر بانو کے بطن سے آپ ہیں۔ یہ بی بی شہر بانو جو ہیں حضرت امام زین العابدین کی والدہ محترمہ اور حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، یہ یزد بن جرد بن شہریار بن خسرو پرویز بن ہرمز بن کسریٰ نوشیرواں عادل بادشاہ، یہ یزد جرد جو ہے یہ بادشاہان فارس میں سے آخری بادشاہ ہوا۔ نوشیرواں بادشاہ کی اولاد میں سے آخری جو بادشاہ ہوا یزد جرد، یہ اس کی بیٹی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ یہ جو ایران ہے اسی کو فارس کہتے تھے اور یہی کسریٰ تھا۔ تو یہاں کے یہ سارے بادشاہ تھے جن کے میں نے آپ کی خدمت میں نام گنوائے۔ تو یہ شاہان فارس میں سے آخری بادشاہ تھا جس کی بیٹی تھی شہر بانو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کسریٰ فتح ہوا۔ تو یہاں سے مال غنیمت آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھے۔ تو آپ کے اپنے بیٹے نے حالانکہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس شہزادی کے ساتھ میرا عقد کر دیا جائے، میرا نکاح کر دیا جائے، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شہنشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بھی دونوں جہان کے شہنشاہ اور شہزادے ہیں، تو یہ شہزادی شہزادے کے ساتھ ہی جچتی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ شہر بانو جو یزد جرد بادشاہ کی بیٹی تھی ان کا نکاح کروایا۔ یہ انتہا درجے کی حسینہ جمیلہ تھیں اور بمائے مزین ہیرے جواہرات زیورات کے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کی تزویج زوجیت میں دے دی گئی۔ تو یہ شہر بانو ہیں جن کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین آپ سرکار کو سید سجاد اور بیمار کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ کی
عبادت، ریادت، زہد کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام زین العابدین سرکار دن اور رات میں ہر روز بلا ناغہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ 1000 رکعت نماز نفل ہر روز دن اور رات میں سرکار پڑھتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کو زین العابدین کہتے ہیں، عبادت گزاروں کی زینت اور حسن، عبادت گزاروں کی زینت۔ اور کمال بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے آپ چشم دید گواہ ہیں، جو کچھ بیتا، جو کچھ ہوا، یہ حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہاں کوئی جھوٹ بولے تو کیا بولے، کوئی فراڈ کرے، دغا کرے، بے ایمانی تو کیا کرے، خود شہزادہ امام زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ اور حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک اس دار فانی میں رہے، اس دنیا میں آپ حیات رہے، تو آپ کے غم اور آپ کے رنج اور آپ کی تکلیف کا یہ عالم تھا کہ 40 سال میں کسی نے امام زین العابدین کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا حضور کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، فرمایا جو زین العابدین کی آنکھوں نے دیکھا ہے، تو نے دیکھا ہوتا تو تو بھی کبھی نہ مسکراتا۔ اور کئی بار جب آپ کو وہ واقعہ کربلا اور وہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے، آپ کی حالت غیر ہو جاتی، آپ غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ زندگی بھر آپ کو یہ غم رلاتا رہا۔ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام زین العابدین جب کبھی بازار سے آپ کا گزر ہوتا اور آپ قصاب کو دیکھتے جانوروں کو ذبح کرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، یا جانور ذبح کیے ہوئے لٹکائے ہوئے ہوتے تو آپ ان سے فرماتے کہ تم نے اس جانور کو جب ذبح کیا تھا تو ذبح کرنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ اس کو پانی پلایا تھا؟ وہ عرض کرتے حضور ہم نے اس کو چارہ بھی پیش کیا تھا، جتنا چاہتا ہے کھا لے، پانی بھی پیش کیا تھا، جتنا چاہتا ہے پی لے، بس یہ سن کے غش کھا کے گر جاتے۔ جب ہوش آتی لوگ کہتے حضور کیا ہوا؟ فرماتے میرے بابا کو تو پانی بھی نہیں پلایا، میرے سامنے شیر خوار علی اصغر کو پیاس سے شہید کر دیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، اون و محمد کو شہید کر دیا گیا، قاسم و عباس کو شہید کر دیا گیا، کسی کو پانی تک بھی نہیں پلایا۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین ہیں جو حضرت امام عالی مقام سرکار کے فرزند ارجمند اور مظلوم کربلا ہیں۔ حضرت امام زین العابدین آپ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کوفیوں کی مہمان نوازی کو دیکھا، کیسے سینکڑوں خط لکھ لکھ کے امام کو بلایا تھا، اور کیسے پھر بے وفائی کی۔ وہ ساری مہمان نوازی اور بے وفائی کے آئینی گواہ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین مدینہ پاک سے مکہ پاک جا رہے تھے، راستے میں آپ نے کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ ایک شخص جس کا نام سنان بن انس ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور یزید نے اس کے لیے سخت آرڈر کر دیے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، اور اس کو کوئی جائے پناہ نہ ملی، اور اس کو پتہ چلا یہاں امام زین العابدین تشریف فرما ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے آتے ہی اس کو پہچان لیا۔ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار آپ نے آخری سجدہ کیا، سر سجدے میں تھا، تو آپ سرکار کو جس شخص نے نیزہ مارا اور شہید کیا، یہی بدبخت تھا سنان بن انس۔ آج جب حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا تو آپ دیکھتے ہی پہچان گئے،
آپ دیکھیں ہمارے جیسا کوئی ہو اور اس کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آ جائے تو اس کی آنکھوں میں فوراً خون اتر آئے گا، وہ غصے میں اندھا ہو جائے گا، مگر امام کے علم کے قربان جائیں۔ میرے امام نے فرمایا اس کو صرف سادہ اور ٹھنڈا پانی نہیں، اس کو ٹھنڈا میٹھا شربت پلاؤ۔ امام نے فرمایا یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو عالی شان پوشاک پہناؤ، اس کی سواری تھک گئی ہے، اس کو نئی سواری بھی دو۔ جب آپ کی اس نے شفقتیں عنایتیں دیکھیں تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں خدا کی قسم پہلی نظر ہی پہچان گیا تھا۔ اس نے کہا جی پھر اتنی شفقت، پھر اتنا حلم، پھر اتنا صبر، اتنی برداشت۔ امام عالی مقام نے فرمایا اے شخص میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارا اخلاق ہے، وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کی مہمان نوازی کو دیکھا، کیسے بلایا اور کیسے پھر بے وفائی کر گئے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ فاقوں سے اور بھوک سے اور سفر کی کوفت سے اور مسلسل بھوک اور پیاس سے، مسلسل متواتر فاقوں سے اور پانی نہ ملنے سے اور سخت بخار کی وجہ سے، انتہا درجے کی علالت کی وجہ سے انتہا درجے کا ضعف ہو گیا، نقاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی، اٹھنا چاہتے تھے اٹھا نہیں جاتا تھا، جسم تھر تھر کانپتا تھا، اٹھتے تھے گر جاتے تھے، یہ حالت تھی۔ مگر جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے جنگی ساز و سامان پہن لیا، نانا جان کی تلوار پکڑ لی، نانا جان کی دستار مبارک سر پہ باندھ دی اور آقا حسین تیار ہونے لگے تو امام زین العابدین قدموں میں گر گئے کہ بابا جان لوگ کیا کہیں گے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے؟ فرمایا بیٹا زین العابدین، رب کی مشیت یہی ہے کہ اولاد رسول آگے آپ سے چلنا ہے، اصلی اور نسلی سادات آپ سے آگے بڑھیں گی، اور میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، زین العابدین تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے، سفر بہت لمبا ہے، بڑے مصائب آنے ہیں، اور اطرت رسول کی یہ شہزادیاں جن کی شان میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ چادر تطہیر کی جو وارث بیویاں ہیں ان کی حفاظت نگہبانی تو نے کرنی ہے، اور حفاظت کے ساتھ مدینہ پاک تو نے لے کے جانا ہے۔ دھیان کرنا، دمشق میں، شام میں، کوفے میں، گلی بازاروں میں پھرایا جانا، اور تیری آنکھوں کے سامنے میرے سر انور کے ساتھ یزید بے ادبی کرے گا، صبر سے کام لینا، علم سے کام لینا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ آپ سرکار کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا، حضرت امام زین العابدین سرکار کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا، اور خشیت باری تعالیٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرہ فک ہو جاتا، آپ کا جسم تھر تھر کانپنے لگ جاتا۔ لوگ پوچھتے حضور کیا بات ہے، وضو کر کے آپ کی یہ حالت غیر کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ فرماتے تمہیں پتہ نہیں کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، اس رب ذوالجلال کی شان جلالت اور شان ہیبت سے زین العابدین تھر تھر کانپتا ہے۔
کون امام زین العابدین علیہ السلام خشیت کا یہ عالم ہے، یہ بتا دیا کہ کس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہیں۔ ایک دن آپ حرم میں آئے ہیں، ہر کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، مگر آپ تلبیہ نہیں پڑھتے۔ اسی طرح آپ کی طبیعت مطہرہ لرزہ براندام ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، چہرہ فک ہو گیا ہے۔ کسی نے عرض کی حضور یہاں ہر کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھتے۔ یہ جگہ ہے کہ اللہم لبیک پڑھا جائے۔ امام زین العابدین نے رو کے فرمایا، دوست ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں کہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں، اور آگے سے آواز آ جائے زین العابدین چلا جا تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ خوف کا یہ عالم، ان باتوں کے اوپر غور کیا کریں، کس خاندان سے ہیں، عبادت کا، زہد کا، ورا کا، تقوی کا عالم کیا ہے۔ اور بتا رہا ہوں دن اور رات میں ہزار ہزار نفل پڑھتے ہیں، عبادت خود ان پہ ناز کرتی ہے، سجدے خود ان پہ ناز کرتے ہیں، تقوی خود ان پہ ناز کرتا ہے، اور پھر خشیت کا یہ عالم ہے، اور ہم سراپا خطا ہیں اور غفلت کا یہ عالم ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام زین العابدین علیہ السلام، ایک رات پچھلی رات کا پہر ہے، آپ سواری پہ سوار ہو کے حرم میں آئے ہیں، چہرے پہ نقاب ہے، پچھلی رات کا پہر ہے، ہر طرف سناٹا ہے، سکوت کی کیفیت ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے زائر بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ آپ بھی مطاف میں آ گئے، طواف کرنے لگے، اور آپ پر الہا و زاری کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، میرے مولا میرے اتنے گناہ ہیں کہ تیری کائنات کے درختوں کے اتنے پتے بھی نہیں ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ تیری ریگستانوں کے ریت کے اتنے ذرات نہیں ہیں، اے اللہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ بارشوں کے پانیوں کے اتنے قطرات نہیں ہیں۔ اس آنے والے کے شخص میں اتنا کوئی درد تھا، اتنا کوئی سوز و گداز تھا، اس طرح درد بھری آواز سے یہ شخص رو رہا تھا کہ سن کے سننے والوں کے جگر پھٹے جا رہے تھے۔ لوگوں کو آپ پہ بڑا ترس آیا، لوگ طواف کرنا بھول گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑا گناہگار آدمی ہے۔ سب عرض کرنے لگے، ایک عظیم تابعی بیان کرتے ہیں، سب رو کے عرض کرنے لگے، یا اللہ لگتا ہے یہ شخص کوئی بہت بڑا گناہگار ہے۔ ہم سب اپنی نمازیں بھی اس کو دیتے ہیں، اپنے طواف اپنی نیکیاں اس کو دیتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور پھر کہنے لگے، اے گناہگار ہم تیرے لیے اور بھی دعا کریں گے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا تو صحیح تو کون ہے۔ لوگوں کے اصرار پر جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو یہ امام زین العابدین تھے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے، اے شہزادہ رسول، اے ابن رسول، اگر آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عزیزان محترم، آپ سرکار کثرت کے ساتھ عبادت اور خشوع و خضوع اور خوف الہی کی بنا پر آپ کا لقب زین العابدین مشہور ہوا۔ جیسا میں نے عرض کیا، ہر روز دن اور رات میں 1000 رکعت نماز نفل آپ پڑھتے، اور نماز پڑھتے ہوئے یکسوئی کا یہ عالم تھا اور حضوری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں ہے، گھر میں آگ لگ گئی، شور بپا ہو گیا، آگ لگ گئی، اے ابن رسول آگ لگ گئی، ابن رسول بھاگیے، اٹھ جائیے، آگ لگ گئی، دنیا جمع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے آگ کو بجھایا، مگر آپ کو کوئی خبر نہیں، آپ یکسوئی کے تھا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور مناجات میں ہیں۔ لوگوں نے آگ بجھا دی، جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، شور کیسا تھا۔ عرض کی حضور آگ لگ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟
آپ نے فرمایا جس کے سامنے دوزخ کی آگ کا خوف ہو اس کو اس آگ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ یکسوئی کا عالم تھا۔ کون؟ امام زین العابدین۔ آپ کے علم و فضل کے متعلق سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی ذات پاک علم کی انتہائی بلندیوں اور عبادت کی آخری چوٹیوں پر پہنچی ہوئی تھی، اور آپ شب و روز میں اس قدر اراد و وظائف پڑھتے، اس قدر کثیر اراد و وظائف پڑھتے کہ ایک بہت بڑی جماعت مل کر بھی اتنے اراد و وظائف نہیں پڑھ سکتی جتنے آپ تنہا سرکار پڑھتے تھے۔ ہمہ وقت یاد باری تعالیٰ میں رہتے، اور آپ کے اخلاق کا اور صبر کا اور حلم کا یہ عالم تھا۔ جیسے پہلے بھی ایک سنایا، آپ مسجد سے باہر آئے ہیں نماز پڑھ کے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے آپ کی بے ادبی کرنا شروع کر دی، گستاخانہ کلمات کہنا شروع کر دیے۔ آپ کے غلام بھاگے کہ اس کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں۔ آپ نے میں ٹھہر جاؤ، کچھ نہ کہو۔ آپ نے فرمایا بھائی ہمیں برا بھلا کہنے والے، اے شخص ہمارے بہت سے ایسے حالات ہیں جو تجھ سے مخفی ہیں، جو تو نہیں جانتا، بتا تو صحیح ہم سے تیری کیا دل آزاری ہوئی ہے، کیوں گالیاں دیتا ہے، تمہیں کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اور پھر خود ہی اپنا قیمتی جبہ عطا فرمایا اور 5000 درہم دیے۔ آپ کی شفقت، آپ کی عنایت دیکھ کے اس کو حیا آئی اور بے ساختہ بول اٹھا، کہنے لگا خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اولاد رسول علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو عبد الملک بن مروان کے حکم سے آپ کے پاؤں کو باندھ دیا گیا، آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، گردن میں توق ڈال دیے گئے اور پاسبانوں کو مقرر کر دیا گیا۔ آپ ایک خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ امام زہری بیان کرتے ہیں میں آپ کو ملنے کے لیے گیا، میں نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی میرا جی بھر آیا، میں نے کہا امام کاش آپ کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے زہری تو سمجھتا ہے میں ان توق و سلاسل سے تکلیف میں ہوں؟ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو ابھی یہ زنجیریں اتار کے رکھ دوں، مگر آپ نے فرمایا ایسی مثالیں رہنی چاہیے تاکہ تم عذاب خدا بندی کو یاد رکھو اور محشر کی تکلیفوں سے بچ جاؤ۔ آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا جس کو یہاں جتنی تکلیفیں آئیں اور اس نے اس پر صبر کیا، اللہ اس کی آخرت کی تکلیفیں ختم کر دے گا۔ اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب کوئی تکلیف آئے آخرت کی تکلیف یاد کیا کرو کہ اگر اس تکلیف کا یہ عالم ہے تو آخرت کی تکلیف کتنی سخت ہوگی۔ اور فرمایا جو اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے اللہ آخرت کی تکلیفیں، حشر کی تکلیفیں اس کی ختم کر دے گا، اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ یہ فرما کے حضرت امام زین العابدین سرکار نے زنجیروں کو پکڑا اور اتار کے رکھ دیا۔ تو یہ آپ کے تصرف روحانی اور آپ کی سرکار کی کرامت کا عالم تھا۔ اسی طرح عزیزان محترم حضرت امام زین العابدین کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سیرت نگار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز تہجد پڑھ رہے تھے آپ کہ اچانک بہت بڑا سانپ آ گیا، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا پھن پھلا کے، مگر آپ ذرا بھی اس سے نہیں ڈرے نہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ پھر اس سانپ نے آپ سرکار کے پاؤں کے انگوٹھے کو منہ میں ڈال لیا، آپ نے پھر اس کی پرواہ نہیں کی، ذرا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، پھر اس نے زور سے آپ کو کاٹا، آپ کو تکلیف ہوئی، اللہ نے آپ پر منکشف فرمایا کہ زین العابدین یہ شیطان ہے۔ حضرت امام زین العابدین سرکار نماز سے باہر آئے، فارغ ہوئے، آپ نے اس کو بہت ڈانٹا، بہت ذلیل و کمینے، مارا، فرمایا تو ہمیں پریشان کرتا ہے۔ بس جو ہی آپ نے یہ کلمات فرمائے، کہتے قائل کہنے والا نظر نہیں آتا تھا مگر ایک غیب سے آواز آتی تھی کہ خدا کی قسم
قسم آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، آپ عبادت گزاروں کا حسن ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ ایک دن ایک ثقہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام زین العابدین سرکار کو ملنے کے لیے گیا اور میں نے بہتر نہ سمجھا کہ سرکار کو آواز دوں۔ میں انتظار کرتا رہا، بالآخر سرکار خود تشریف لائے۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر مجھے ساتھ لے کے چل پڑے۔ ایک دیوار کے قریب آئے، فرمایا اے دوست یہ دیوار دیکھتے ہو؟ جی سرکار دیکھتا ہوں۔ فرمایا ایک دن میں اس دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کے غمگین بیٹھا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت خوشحال ہستی تشریف لے آئی جس کے کپڑے بہت نہایت عمدہ اور نفیس تھے، حسن و جمال کا پیکر تھا۔ وہ ہستی میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابن رسول آپ کیوں غمگین ہیں؟ اور دیر تک میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ اس شخص کو فرمانے لگے جانتا ہے وہ کون تھے؟ حضور کون تھے؟ فرمایا وہ خضر علیہ السلام تھے۔ یہ حضرت امام زین العابدین کے رتبے کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی شخص چڑیوں کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا فلاں تمہیں پتہ ہے یہ چڑیاں کیا کہتی ہیں؟ حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پروردگار عالم کی تقدیس بیان کرتی ہیں۔ ایک رات کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا وہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں جنہوں نے آخرت کے ڈر سے اور بارگاہ رب العزت کی پیشی کے ڈر سے دنیا کی لذتوں سے منہ پھیر لیا ہے، دنیا کی شہوتوں کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی چاہتوں کو چھوڑ دیا ہے، ہر سو طالب مولا رہتے ہیں، فکر آخرت میں رہتے ہیں۔ ایسے زاہد کہاں ہیں؟ بقی کی طرف سے کسی کی آواز آئی، کوئی شخص کہہ رہا تھا ایسا شخص ڈھونڈنے والے میں تمہیں شخص کا پتہ دیتا ہوں، جا زین العابدین کی زیارت کر دے۔ یہ امام زین العابدین ہیں جن کے زہد کا یہ مقام ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے پھر رتبے کا مقام کا یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ صحرا میں آپ اپنے اہل خانہ غلاموں بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، دسترخوان بچھایا، کھانا لگا دیا گیا۔ جب کھانا تناول فرمانے لگے تو ایک ہرن پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہرن آ کے تھوڑا فاصلے پہ پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ امام زین العابدین نے فرمائے ہرن میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آ جا ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ تو وہ ہرن آ گیا اور آپ کے ساتھ جو اس کا جی چاہا دسترخوان سے کھانے لگ گیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ کسی نے کہا حضور ایک بار پھر بلائیں۔ آپ نے پھر کہا اے ہرن میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میری ماں فاطمہ بنت رسول خدا ہے، آ جا ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ وہ ہرن پھر آ گیا، پھر آ کے کھانے لگ گیا۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم حضرت امام زین العابدین سرکار، آپ کی اونٹنی، آپ اس کے اوپر سوار تھے، سفر پہ جا رہے تھے، اس نے سستی کی، کاہلی کی، چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے اس کو بٹھایا، وہ بیٹھ گئی۔ آپ نے تازیانہ عصا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کے کہا یہ دیکھ رہی ہو، یہ عصا، یہ تازیانہ دیکھ رہی ہو، اگر تیز نہیں چلو گی نا تو اس سے میں ماروں گا۔ خدا کی قسم پھر سارے راستے اس اونٹنی نے سستی نہیں کی، مارا نہیں، بس یہ کہا۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین سرکار ایک مرتبہ ایک صحرا میں تھے کہ آپ کے پاس ایک ہرنی آئی اور اس نے زور زور سے پاؤں زمین پہ مارنا شروع کر دیے، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن رسول یہ کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے کہہ رہی ہے ابن رسول فلاں قریشی میرا بچہ کل پکڑ کے لے گیا ہے اور میں نے کل سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، اس کے ہجر فراق میں نہ سوئی ہوں نہ کھایا پیا ہے، مجھے سکون نہیں ہے، حضور اس کو حکم دے میرا بچہ دے دے۔ آپ نے اس قریشی کو بلایا، بلا کے کہا، اس نے کہا جی واقعی میں نے پکڑا ہے، میں لے کے آؤ۔ وہ لے کے آیا۔
आपने कहा छोड़ दे, उसने छोड़ा, उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया। आपने फरमाया अब इस बच्चे को पकड़ना ना दे दे। उसने कहा हुजूर छोड़ दिया आपके हुक्म पर। जब उसने छोड़ दिया तो वो हिरनी इतनी खुश हुई कि चौकड़ियाँ भरती हुई, शोर मचाती हुई भाग रही थी। किसी ने कहा हुजूर अब ये क्या कह रही है? फरमाया अब ये कह रही है हुजूर जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने मेरा बच्चा मुझे मिला दिया, अल्लाह आपको बेहतर जज़ा दे। अल्लाह ये खुश हो के मुझे दुआएं दे रही है। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस रात आपकी शहादत हुई आप सरकार को भी जहर दिया गया। यही अब्दुल बिन मालिक बिन मरवान, इसने आपको जहर दिलवाया जिससे आपकी शहादत हुई। आपने अपने बेटे हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को फरमाया बेटा वज़ू के लिए पानी लाओ। वो पानी लेके आए। अंधेरा था। आपने फरमाया ये पानी सही नहीं लगता, नया पानी लेके आओ। इमाम बाकर फरमाते हैं मैंने पानी भर के रखा था, बाबा जान ने क्यों वज़ू नहीं किया? कहते रोशनी करके उस पानी में देखा तो अंदर चूहा मरा हुआ था। ये आपकी निगाह का आलम था। इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, जब आपका विसाल हो गया तो आपकी नाका जिसके ऊपर आप बैठते थे, जब भी आप सफ़र पे जाते उसके गले में ताज़ियाना लटका देते थे। वो छांटा जिसे मारते हैं, मारते नहीं थे, बस गले में लटका देते थे कि इसको पता रहे कि ये ताज़ियाना है, अगर तेज़ नहीं चलेगी। तो मक्का से मदीना, मदीना से मक्का जाते, मक्का से मदीना आते, मगर एक बार भी उस ऊँटनी को मारने की ज़रूरत न पड़ती। ये ऊँटनी जब सरकार का विसाल हो गया तो आपकी कब्र पे हाज़िर हुई और कब्र के पास ज़मीन पर छाती रगड़ रगड़ कर आहुजारी करने लगी। हज़रत इमाम बाकर उसके पास आए। आपने फरमाया ऊँटनी उठ, अल्लाह तुझे बरकत दे। वो न उठी। इमाम बाकर ने फरमाया ये मेरे बाबा की हिजर में रो रही है और बस ये जा रही है, इससे हिजर फिराक बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस 3 दिन वो ऊँटनी ज़िंदा रही और तड़प तड़प के आपके हिजर में मर गई। बस ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दोस्तों ये शान है कि आपके एक भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया। जिस तरह आपका बताया आप शहरबानो शहज़ादी के वतन से थे, आपके बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वतन से थे और मौला अली सरकार की एक और ज़ौजा थी। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जब जंग हुई, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया सरकार के विसाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में, तो उनके साथ जब आपकी जंग हुई तो उसमें एक खातून थी जो किसी से काबू नहीं आती थी, बड़ी जंगजू थी। मौला अली सरकार ने उसको ज़ेर किया, हराया जंग में। तो फिर वो मुसलमान हो गई और फिर आपने उसके साथ निकाह किया, तो उसके वतन से ये मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हुए। मोहम्मद अकबर भी इनका नाम। तो ये वाले जो हैं मोहम्मद बिन हनफिया, ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। बड़ी मोहब्बत की बात है, उनकी अज़मत और शान की बात है। आपके पास है और आके कहने लगे ए भतीजे ज़ैनुल आबिदीन, मैं आपका चचा भी हूँ और आपसे बड़ा भी हूँ। अब ये इमामत मेरा हक़ है, मुझे दे दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया चचा अल्लाह से डरो, जिस चीज़ के तुम सज़ावार नहीं हो क्यों दावा करते हो? मगर उन्होंने फिर मुबालगा किया, ज़ोर दे के कहा मैं चचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा हक़ है। हाथ पकड़ के कहा चचा फिर आ, हाकम के पास चलते हैं, फैसला करवाते हैं। मैं कौन हाकम? फरमाओ बताता हूँ। हजर अस्वद के पास ले आए। हजर अस्वद समझते हैं ना, खाना काबा के कोने में लगा हुआ है, जिससे हाजी तवाफ़ शुरू करते हैं और उसी पे तवाफ़ ख़त्म होता है। तवाफ़ शुरू करते इस्तलाम करते हैं, बिस्मिल्लाह, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो तवाफ़ शुरू होता है, फिर जब तवाफ़ चक्कर मुकम्मल होता है फिर आके इस्तलाम करते हैं। और ये हजर अस्वद क़यामत के दिन हुज़ूर ने फरमाया इसकी आँखें होंगी, इसका मुँह होगा, इसकी ज़ुबान होगी। जिस किसी ने भी इस्तलाम किया होगा ये गवाही देगा और अर्ज़ करेगा मौला मेरी शफ़ाअत पे इसको बख्श दे, और हजर अस्वद की शफ़ाअत पे बख्शिश होगी। ये हजर अस्वद, फरमाया हजर अस्वद हाकम है, उससे फैसला करवाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा मोहम्मद बिन हनफिया का हाथ पकड़ा और ले आए और हजर अस्वद के सामने खड़ा करके कहा चलो अब अपनी बात करें। वो बोलते रहे, हजर अस्वद कुछ नहीं बोला। फिर आपने हाथ उठाए, अल्लाह की सिफात
کا ذکر کرتے چلے گئے، میں یا اللہ ہوں، یا اللہ ہوں، یا اللہ ہوں، یا اللہ ہوں، یا رحمان ہوں، یا رحمان ہوں، یا رحمان ہوں، یا رحیم ہوں، یا رحیم ہوں۔ آپ صفات الاپتے گئے اور حجر اسود بولنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اے حجر اسود ہمارے مابین فیصلہ کر۔ یہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں امامت میرا حق ہے، میں بڑا ہوں، میں چچا ہوں، اور میں کہتا ہوں میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، حق میرا ہے، فیصلہ کر۔ کہتے ہیں حجر اسود لرزنے لگا، قریب تھا کہ اس کعبۃ اللہ کے کونے سے نیچے گر جائے، پھر وہ بول پڑا، فصیح و بلیغ زبان کے اندر کلام کر کے کہا اے محمد بن حنفیہ یہ چیز تو مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے، کسی کو اس کا انکار ہی نہیں ہے، حسین کے بعد امامت حق اگر ہے تو زین العابدین کا حق ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین ہیں۔ یہ اتنی باتیں آپ کو سنائیں، دیکھو ان کے کتنے تصرفات بتائے، کرامات، یہ تو امام زین العابدین کے بتا رہا ہوں، سوچو ان کے بابا حسین کے تصرفات اور کمالات کا کیا عالم ہوگا۔ خدا کی قسم یہ بات بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے تصرف روحانی کا اور ان کی طاقت روحانی کا یہ عالم تھا، جو چاہتے وہی ہو سکتا تھا، مگر فرمایا لوگوں ہم بتانا چاہتے ہیں رب کی رضا کیا ہے سی قوت پر زور نہ لایا۔ میاں صاحب فرماتے ہے سی قوت پر زور نہ لایا، من گئے من رضائی، بن پانیوں تسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ جو چاہتے ہو سکتا تھا، مگر قیامت تک آنے والی انسانیت کو سکھا گئے کہ رضا، یار کی رضا پہ راضی رہنا یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر کچھ نہ کرو، کہو مولا جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔